شیعہ اپنی ذمہ داری بھول گیا ہے. شیعہ کی بہت عظیم ذمہ داری ہے. شیعہ کہتے ہی ذمہ دار انسان کو ہیں. شیعہ میں اور محب میں فرق ہے. محبت کرنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، محب کہتے ہیں. محب. حضرت سید الشہداء علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ انا من شیعتکم، اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ کا خوف کھا، اللہ سے ڈر. یہ بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈر. تو بہت بڑی بات کر رہا ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ سے ڈر، اے بندے خدا اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے فرمایا کہ اللہ کا خوف کھا، اللہ سے ڈر. تجھے معلوم ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے شیعہ کیا ہوتا ہے؟ پھر امام علیہ السلام نے شیعہ کا معیار بتایا. شیعہ کا معیار بتانے کے بعد امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تو فقط یہ کہنے کی اجازت رکھتا ہے کہ انا من محبیکم، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں. تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، تو صرف ہمارا چاہنے والا ہے. کیوں؟ یہ جو ہمارے نام پہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے نام پہ روتا ہے، یعنی تو ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ چاہنے والا ضروری نہیں کہ ذمہ داریاں بھی قبول کرے. شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں بھی اپنے دوش پر رکھتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے. ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور ان ذمہ داریوں کے ادا کرتے ہوئے اسے موت آ جاتی ہے. ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ محب کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا، محب صرف محبت کرتا ہے. لیکن شیعہ ذمہ دار بھی ہے، اس کے دوش پہ بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں جو اس کو نبھانی ہے، انجام دینی ہے. عزیز شیعہ ذمہ داریاں بھول گیا. یہ بات کسی نے پڑھایا ہی نہیں شیعہ کو. یعنی جو معصومین نے ذمہ داریاں شیعہ کی مقرر کی تھی وہ کتاب ہی بند کر دی گئی شیعہ کے لیے. شیعہ کو پڑھائی ہی نہیں گئی، وہ سبق ہی نہیں پڑھایا گیا، اس کو وہ چیپٹر کھولا ہی نہیں گیا. اور کبھی اس نے خود بھی نہیں پوچھا کہ بھائی میں شیعہ ہوں، میں محب فقط نہیں ہوں، محب سے اگلی کیٹیگری میں ہوں، میں شیعہ ہوں. شیعہ کی ذمہ داریاں ہیں، مجھے میری ذمہ داریاں بھی بتاؤ کیا بنتی ہیں. اگر شیعہ ذمہ دار ہوتا اور اپنی ذمہ داریاں سمجھتا اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتا تو آج اس مملکت میں شیعہ کی یہ حالت نہ ہوتی اور تاریخ میں شیعہ کی یہ حالت نہ ہوتی. میں آپ کو ایک نمونے کے طور پر ایک دلیل بھی پیش کرتا ہوں عزیز من کہ محب جب شیعہ بن جاتا ہے، محب جب اپ گریڈ ہو جاتا ہے، محب جب ائمہ کی غمیاں اور خوشیاں سمجھ لیتا ہے اور ائمہ کو خوش کرنے کا راز جب اسے معلوم ہو جاتا ہے. ائمہ شیعہ سے کب خوش ہوتے ہیں؟ جب شیعہ کو ائمہ کی خوشی کا راز پتہ چل جائے. آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں دیکھا نمونہ موجود ہے کہ لبنان میں محب اہل بیت صدیوں سے آباد تھے لیکن انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں تھا. لہذا قسم پرسی کی زندگی تھی، فقر و فاقہ کی زندگی تھی، ذلت و رسوائی کی زندگی تھی. لیکن جس دن لبنان کے شیعہ نے احساس کیا کہ میں جب شیعہ علی ہوں تو میری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں ایک معلم نے ان کو بتا دی. اس معلم کا نام ہے روح اللہ خمینی.
जिसने शिया को शिया की जिम्मेदारियां बता दी, लुबनान की सरजमीन पर कितनी तेरी जिम्मेदारियां बनती हैं। और शिया ने जिस दिन ये सबक पढ़ा और अपनी जिम्मेदारियां समझी, चंद हजार शिया ने जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया, आज दुनिया सब कुछ भूल सकती है लेकिन लुबनान के शिया को नहीं भूल सकती। शिया यानी मालिक अश्तर के आंसू, शिया यानी मालिक अश्तर की अली के सामने झुकी हुई निगाहें, शिया यानी अली के सामने मालिक अश्तर की शर्मसारी। मालिक अश्तर अली के सामने आए, रोते हुए तलवार सामने रखी और कहा कि ए काश मालिक जिंदा न होता, ये दिन मालिक को न देखना पड़ता कि मालिक के होते हुए अली इस मुश्किल में पड़ जाए। या महदी